فہیم صاحب یہ بتائیں کہ ویسے تو جب سے حکومت آئی ہے اربوں روپے کی میڈیا پر انویسٹمنٹ کی گئی ہے، لیکن کل بڑا ہائی ریٹ تھا، کروڑوں روپے کل انویسٹ کیے گئے، بڑی بڑی پریس کانفرنسز، بڑے بڑی ٹرانسمیشنیں، بڑے بڑے پروگرام کرائے گئے، وہ تو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ تو آج ڈوب گئی۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی علی ظفر صاحب کے دلائل مکمل ہو گئے اور اب 2:15 بجے سماعت دوبارہ شروع ہوگی اور اس پہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں۔ ایک تو حکومت جو اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی، منصور علی شاہ صاحب اور جمال خان مندوخیل کے بیان، ان کے اضافی نوٹس کی بنیاد بنا کے کہ ڈیلے ہو جائے، وہ معاملہ ختم ہوا۔ فل کورٹ بنانے کی جو بات تھی اس پہ عدالت نے کہا کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے آ کے بیچ میں پارٹی بننے کی کوشش کی تو چیف صاحب نے کہا کہ یہ بیسیکلی کویسچن آف لا ہے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو فاروق ایچ نائک صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ہم آپ کو شیخ اکرم صاحب نے کہا میں PMLN کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی سن لیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم جو بات تھی جو آپ نے کہی انویسٹمنٹ ڈوبی ہے، وہ انویسٹمنٹ اس لیے ڈوبی ہے کہ سوال یہ فریز ہو گیا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اس بات کا اختیار ہے۔ تو آج اٹارنی جنرل آج علی ظفر کے دلائل کے اختتام پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب آپ کی بات ہم نے سن لی کہ یہ اگر ایک دفعہ آ جائے تاریخ تو اس تاریخ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جو الیکشن ایکٹ ہے یا جو دوسرے قوانین ہیں وہ صرف ان کو الیکشن پروگرام میں تبدیلی کی اجازت دیتے ہیں، شیڈیول آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا بڑا ایک لمیٹڈ اسکوپ ہے، لیکن یہ اجازت آپ کو نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر دیں۔ پھر اس کے بعد پیسے کی جو بات ہے، اب اس میں یہ بڑا سامنے آیا، جو جواب ہے جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس میں فائنانس منسٹری تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جنرل الیکشنز کے لیے اور الیکشنز کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر اکتوبر میں بھی یہ کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اٹ کین گو آن گو آن گو آن۔ شبیر صاحب جو کل کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی نا، ٹرانسمیشن کرائی گئی تھی، یہ 4 دن کا فیصلہ ہے جو آج سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ نہیں آتی، تھوڑے سے میں ایڈ ہی ملتے ہیں تو وہ ایڈ بھی ہمیں اس انویسٹمنٹ میں نہیں، اس میں سے نہیں لیکن ملتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج جو ان کی کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ اور کچھ لکھا جا رہا ہے بڑی تیزی سے، اور اس کے بھی کچھ صفحے 27, 28, 29, 32 ہی ہوں گے، اور شاید وہ جو منظر عام پر تحریر کل آئے، یہ میں بڑا ایک محتاط انداز میں، اور میرا کسی کا میں کوئی نام وام نہیں لے رہا، لیکن کوشش پھر کی جائے گی کہ کسی طریقے سے 3-4 کسی طریقے سے یہ سارے معاملات کر کے تو اس کو معاملے کو آگے دھکیلا جائے۔ ابھی جو ایک بریک پر جا رہے ہیں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ آج جب ایک موقع پر کہا علی ظفر صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ، تو چیف جسٹس صاحب نے ہنستے ہوئے کہا یہ ایبسلیوٹلی ناٹ تو آپ نے کہیں اور کہا تھا، لیکن الیکشنز کے لیے اتنی کمیٹڈ ہے یہ سپریم کورٹ کہ آج عمر اتاب بندیال صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کو کٹ لگا کے جو تنخواہ دار لوگ ہیں ہم سے کاٹ لیں، تنخواہ دار سے کاٹ لیں، پاکستانی قوم اپنا حق چاہتی ہے۔ تو یہ بات آج واضح ہو گئی ابھی تک کہ سپریم کورٹ الیکشنز کے لیے بہت کمیٹڈ ہے، اور الیکشنز جو ہے وہ ہوں گے، اور یہ جو جسٹیفیکیشن آئی ہے الیکشن کمیشن کی جس میں ملتوی کیا گیا مختلف بہانے بنا کے، تو اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تو آگے 4 سال تک اس طرح ملتوی کر سکتے ہیں، تو اب 2:15 بجے اٹارنی جنرل صاحب شروع کریں گے، اینڈ وی ول بی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں پر ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔